بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج اس مختصر وقت میں ہمارے درس کا عنوان ہے مساجد کے متعلق چند اہم آداب۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ جل وعلا ہم سب اہل اسلام کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ مساجد کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ مسجدوں کو فقط رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی عبادت ہی کے لیے خاص کیا جائے، اللہ جل وعلا کے ذکر کے لیے خاص کیا جائے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی ہی کی عبادت مسجد میں کی جائے، کیونکہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ بے شک مسجدیں جو ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان مساجد میں کسی اور کو مت پکارو، کسی اور کی عبادت مت کرو۔ یاد رکھیں کہ وہ لوگ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی اس حکم کی نافرمانی کرتے ہیں جو مسجدوں کے اندر قبریں تعمیر کرتے ہیں یا قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں، وہ فرماتی ہیں کہ وہ بیماری جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا نہ ہوئی، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جا ملے، یعنی آپ کی موت ہو گئی، آپ حالت بے-چینی میں اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ اے اللہ تو لعنت کر ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی، یعنی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اپنی وفات کے وقت یہ کچھ کہنا یحذر ما صنعوا، دراصل اللہ کے پیغمبر اپنی امت کو اس قبر پرستی کے شرک سے خبردار کرنا چاہتے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بات مساجد کے آداب کے خلاف ہے کہ مسجد میں کسی کی قبر تعمیر کی جائے یا قبر پر مسجد بنائی جائے، یا مسجد میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے، کسی اور سے استعانت کی جائے۔ یاد رکھیں کہ وہ لوگ اللہ جل وعلا کے حکم کے نافرمان ہیں اور شرک اکبر کے مرتکب ہیں، جو مسجدوں میں بیٹھ کر جہاں اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے، اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، وہاں یہ لوگ بیٹھ کر غیر اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کر نعرہ حیدری یا علی، کوئی کہتا ہے نعرہ غوثیہ یا غوث المدد، کوئی کہتا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد یا رسول اللہ اغیثنا۔ مجھے بتلائیں کیا یہ لوگ مسجد کی حرمت کو پامال نہیں کر رہے؟ مسجد کے اندر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکار کر شرک اکبر کا ارتکاب نہیں کر رہے؟ اللہ جل وعلا کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کر رہے جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں،
اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اسی طرح یاد رکھیں مساجد کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں آئیں تو مکمل طہارت کے ساتھ آئیں، اور یہ طہارت 3 چیزوں کو مشتمل ہے۔ ہمارے دلوں کی طہارت، ہمارے دلوں کی طہارت، ایک تو دل جو ہے وہ شرک، کفر، نفاق، بغض، حسد، کینت، کراہیت ان امور سے پاک ہو۔ اسی لیے تو اللہ جل وعلا نے ہمیں مساجد میں آنے کی دعوت دی ہے، ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی تعلیم دی ہے، کندھے سے کندھا ملا کر، پاؤں سے پاؤں ملا کر، تاکہ ہمارے دلوں میں نفرتیں، بغض، حسد یہ ختم ہو اور ہم ایک ہو کر اللہ کی عبادت کریں، ہمارے جسم ایک ہو جائیں، ہمارے دل ایک ہو جائیں، یعنی جسم آپس میں مل کر کھڑے ہوں، اور دلوں میں بھی موافقت ہونی چاہیے، دلوں میں منافقت نہیں ہونی چاہیے، آپس میں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض و حسد و کراہیت یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف رکھ کر مسجد میں آنا چاہیے۔ اسی طرح لباس کی طہارت، لباس پاک ہو، ایک تو یہ کہ لباس جو ہے نجاست سے پاک ہو، پلیت نہ ہو، اور اسی طرح لباس سے بو نہ آ رہی ہو۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، خوبصورت کپڑے پہن کر زینت کے ساتھ مسجد میں آؤ۔ یہ نہیں کہ تم بدبودار کپڑے پہن کر مسجد میں آ رہے ہو، آپ اللہ کے سامنے رب کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، اچھے پروٹوکول کے ساتھ آئیں، اچھے لباس کے ساتھ آئیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر لباس پرانا ہے تو پرانا لباس ہونا عیب نہیں، لیکن لباس کا بدبودار ہونا یہ عیب ہے، اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ اسی طرح انسان دیگر جو اس کے جسم کی طہارت ہے وہ جنابت سے نہ ہو، یا اس عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، نفاس کی حالت میں نہ ہو، تو ایسی حالت میں مسجد میں نہ آئے، الا کہ اگر کسی کو کسی ضروری امر یا کام کی وجہ سے آنا پڑ جائے تو وہ آ سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسجد سے جائے نماز لانے کے لیے بھیجا۔ اسی طرح یاد رکھیں، کوشش کریں کہ جب مسجد کی طرف آئیں تو گھر سے وضو کر کے آئیں، یہ آداب میں سے ایک ادب ہے، اکثر لوگ اس چیز کو فراموش کر چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ گھر سے صحیح وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، یعنی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، پھر وہ نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، تو اس کی ایک ایک خطوے پر، ایک ایک قدم پر اسے نیکی عطا کی جاتی ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتا ہے۔ اسی طرح کوشش کریں کہ مسجد میں جب آئیں تو اقامت سے پہلے آئیں۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اقامت سے پہلے مسجد میں آنا یہ نماز کی توقیر میں سے ہے، یہ نماز کی توقیر میں سے ہے، نماز کی آداب میں سے ادب ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اقامت سے پہلے مسجد میں آئیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ کوئی بھی بدبودار چیز کھا یا پی کر مسجد میں نہ آئیں، یہ بات مساجد کی آداب کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کچا لہسن یا پیاز کھائے وہ ہماری مسجد کے نزدیک نہ آئے، کیونکہ ان دونوں کے کچا کھانے سے منہ سے بو آتی ہے، جس سے نمازیوں کو اور فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا اس حدیث کی روشنی میں، اس میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو سگریٹ پی کر مسجد میں آتے ہیں، یا نسوار یا ماوا یا تماکو یا پان وغیرہ اس طرح کی بدبودار چیزیں استعمال کر کے مسجد میں آتے ہیں، یہ لوگ بھی اسی حکم میں داخل ہیں جن لوگوں کی بابت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان کچا لہسن یا پیاز کھا کر
ہماری مسجد کی طرف نہ آئے، مسجد میں داخل نہ ہو، مسجد میں نہ آئے، یعنی نماز کے لیے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ بات بھی مساجد کے آداب کے خلاف ہے کہ اپنے جوتے ترتیب کے ساتھ الماری میں نہ رکھنے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی مسجد کے دروازے کے سامنے پہنچے وہی اپنے جوتے اتارے اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ بعض اوقات یاد رکھیں کہ جوتوں میں کیل ہوتے ہیں جن سے نمازیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کسی کے پاؤں میں وہ کیل چبھ سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی مسجد کے دروازے کے پاس آئیں، ترتیب کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جوتے اتار کر الماری میں رکھیں۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت ادب یہ ہے کہ سنت کے مطابق داخل ہوں، پہلے کہیں بسم اللہ، پھر کہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور سیدھے قدم کے ساتھ، سیدھے پاؤں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں۔ خود بھی اس چیز کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی شروع ہی سے یہ آداب سکھلائیں۔ یاد رکھیں کہ جب ہم نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کریں گے، ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی، ہمیں قرب الہی حاصل ہوگا، اور ہمیں اللہ جل وعلا اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اب جب ہم مسجد میں داخل ہو چکے ہیں تو یہ ادب ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز، جسے ہم تحیۃ المسجد کہتے ہیں، وہ ادا کر لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کر لے۔ نبی علیہ السلام ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سیدھا آ کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے دوران خطبہ اس سے دریافت کیا، کیا تم نے بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھو اور نماز ادا کر کے بیٹھو۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ادب ہے۔ اسی طرح مسجد میں فالتو گفتگو سے اجتناب کریں، کیونکہ مسجد جو ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ جل وعلا کی یاد کے لیے ہے، یہ فالتو گفتگو کرنے کے لیے نہیں۔ یہ بات مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا۔ یاد رکھیں کہ مساجد کی توقیر میں سے، مساجد کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ مسجد میں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور مسجد کے ساتھ انسان کا دل جو ہے یہ جڑا رہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ محشر کے میدان میں رب ذوالجلال 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 میں سے ایک شخص یہ ہوگا رجل معلق قلبہ فی المساجد، کہ جس کا دل جو ہے مسجد سے جڑا رہا، مسجد کے ساتھ معلق رہا۔ یعنی کیسے؟ ذکر الہی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ بات بھی مساجد کے آداب کے خلاف ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سنا کہ کچھ لوگ مسجد میں آوازیں بلند کر رہے تھے۔ جناب عمر نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم طائف سے آئے ہیں، مسافر ہیں۔ تو جناب عمر نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم طائف کے نہ ہوتے تو میں تمہیں مسجد میں آواز بلند کرنے کی وجہ سے سزا دیتا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ بات بھی مساجد کے آداب کے خلاف ہے کہ مسجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر تم سنو کوئی بندہ مسجد کے اندر کسی گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو اسے دعا دو کہ اللہ تیری یہ چیز تجھے کبھی نہ لوٹائے۔ تو یہ چند گزارشات تھی میرے بھائیوں، مسجد کے آداب کے تعلق سے ان باتوں کو مد نظر رکھیں اور ان کی پابندی کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں کی پابندی کرنے کی تعلیم دیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین جو بات حق کہی سنی اس پر
ایمان و عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.